غریب پالر والی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کانپور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں بہت سارے غریب لوگ رہتے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں وہیں بنی ہوئی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک غریب ماں اور اس کی چھوٹی بیٹی بھی رہتی تھی۔ اس چھوٹی بچی کا نام تھا چٹکی۔ چٹکی اپنی امی کے ساتھ ایک بہت چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جہاں ان دونوں بیچاریوں کو کھانا کھانے کے لیے بھی بہت کم ملتا تھا۔ چٹکی کی ماں محلے میں سے چٹکی کے لیے تھوڑا سا کھانا مانگ کر لاتی اور خود یہ کہہ دیتی کہ چٹکی بیٹا مجھے بھوک نہیں، اور پھر وہ دونوں سو جاتی۔ بس یہی تھی ان کی زندگی۔ غریبی میں بس اسی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے دن اسی طرح بیتتے جاتے۔ امی جان، ہمارے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں کوئی کام کرنا چاہتی ہوں، میں پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تم تو ابھی اتنی چھوٹی ہو، تم کیا کرو گی؟ پھر ایک دن چٹکی گھر کے حالات سے انتہائی تنگ آ کے اپنی دوست کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ہیلو کامنا، تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں چٹکی، تم کیسی ہو یار؟ پھر چٹکی اپنی دوست کامنا کو اپنے گھر کے سارے حالات بتاتی ہے۔ چٹکی یار، میرا ایک چھوٹا سا پارلر ہے، تو کیوں نہ تم کل سے میرے پارلر میں آ جاؤ، میں تمہیں تھوڑا بہت کام سکھا دوں گی۔ یہ سن کر چٹکی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی اور چٹکی خوشی خوشی اچھلتی ہوئی گھر بھاگتی ہے اور اپنی امی کو سارا واقعہ سناتی ہے۔ امی، یہ مجھے کام مل گیا، اب میں پارلر میں کام کروں گی اپنی دوست کی۔ لیکن بیٹا ابھی تو تم اتنی چھوٹی ہو۔ کوئی بات نہیں امی، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر چٹکی پھر اگلے دن اپنے کام پہ جانے کے لیے جلدی سے تیار ہو کے پارلر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اپنی دوست کامنا کے پارلر میں پہنچتی ہے تو کامنا اسے کسٹمر کے ہینڈ کا مساج وغیرہ کرنے کے لیے کہتی ہے اور وہ یہ کام بہت اچھے سے کرتی ہے اور گھر کو واپس آ جاتی ہے۔ امی جان، آج تو مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے کچھ کسٹمرز کے ہینڈ کا مساج کیا اور کامنا نے مجھے بہت اچھا بولا۔ پھر یہ کہہ کے وہ خوشی خوشی جلدی سو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ اس نے اگلے دن پارلر جانا ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن بھی چٹکی یہی کرتی ہے، پارلر جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کا ہینڈ مساج کرتی ہے اور اس کو بہت سی تعریفیں ملتی ہیں۔ پھر خوشی خوشی گھر آتی ہے اور اپنی امی جان کو سارا واقعہ سناتی ہے۔ پھر آخر کار ایک دن چٹکی پارلر کا سارا کام سیکھ چکی ہوتی ہے اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ چٹکی بیٹا، میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو۔ پہلے تو چٹکی مانتی نہیں ہے، پھر اچانک چٹکی کی امی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ پھر روتے روتے چٹکی کہتی ہے، امی جان، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میری پیاری بیٹی، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم میری ہی زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ چٹکی وہاں سے اداس ہو کر اور روتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ پھر اس کی امی جان بھی رونے لگتی ہیں۔ پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد تھوڑی بہت دھوم دھام سے چٹکی کی شادی ہوتی ہے۔ سارے محلے والے اس کی شادی میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اسی طرح چٹکی اپنے میاں کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ جاتی ہے۔ دیکھو لڑکی، میں جیسا کہوں جو کہوں تم نے وہی کرنا ہوگا۔ میری بات سے انکار کرو گی تو بہت ماروں گا۔ پھر اسی طرح چٹکی کے سسرال میں بھی اس کے بہت اداس دن گزرتے ہیں روتے ہوئے۔ پھر ایک دن چٹکی اپنے کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے کہ اس کا میاں اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے اجازت لیتے ہوئے پوچھتی ہے، سنیے جی، میں چاہتی تھی کہ میں کچھ کام کر لوں جس سے ہمیں تھوڑے بہت پیسے بھی ملیں۔ اے خبردار، جو تُو نے گھر سے قدم بھی باہر نکالا، میری مرضی کے بغیر ایک کام بھی نہیں کرنا۔ پھر چٹکی روتے روتے سو جاتی ہے۔ پھر اگلے دن چٹکی صبح اٹھتی ہے اور اپنی اس پارلر والی دوست کامنا کے پاس جاتی ہے۔
लेकिन अपने शौहर को उसने कुछ नहीं बताया होता। फिर चुटकी कामना के पास पहुंचकर उसे हर एक बात तफसील से बताती है और फिर कामना कहती है, चुटकी यार, बहुत दुख हुआ तुम्हारी ये कहानी सुनकर। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे पार्लर में काम करने की बजाय अपना एक छोटा सा पार्लर क्यों नहीं खोलती? तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया है मेरे पार्लर में। फिर कामना की बात मानते हुए चुटकी अपने घर को वापस चली जाती है। फिर एक दिन रात को चुटकी अपने बेड पर बैठी सोच रही होती है कि एक छोटा सा पार्लर खोलने के लिए भी बहुत से पैसे चाहिए होंगे, तो क्यों ना मैं अपना गोल्ड का छोटा सा हार बेच दूं जो अम्मी जान ने मुझे शादी पे दिया था। फिर ये सोचकर चुटकी अपनी अलमारी की तरफ बढ़ती है और अपना छोटा वाला गोल्ड का हार निकालती है जो एक ही था और बाज़ार में बेचने के लिए चली जाती है, ये सोचते हुए कि उसको बेचकर वो छोटा सा एक पार्लर खोलेगी। फिर अगले ही दिन वो बाज़ार पहुंचती है और वो हार बेच देती है और उसे काफ़ी अच्छे दाम भी मिलते हैं। शुक्र है वो हार बिक गया। अब मैं गांव में एक छोटा सा पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। फिर पैसे लेके वो मेकअप की छोटी छोटी दुकानों पे जाती है और मेकअप की थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदती है क्योंकि उसे छोटा सा एक पार्लर खोलना होता है। फिर चीज़ें लेके चुटकी वापस अपने घर पे आ जाती है और काफ़ी डरी हुई होती है कि कहीं उसके शौहर को ना पता चल जाए। कहाँ गई थी तू, बता मुझे। जी वो मैं बस बाजार तक गई थी सब्जी लेने, तो बस कहीं नहीं। इसी तरह चुटकी डरते डरते अपने शौहर को कुछ भी नहीं बताती और एक दिन चुटकी गांव के एक कोने में एक छोटा सा पार्लर खोलती है जिसमें एक दो कस्टमर आना शुरू करते हैं और चुटकी उनका मेकअप वगैरह करती है। फिर इसी तरह काफ़ी दिन गुजरते जाते हैं। चुटकी रोज़ अपने शौहर से छुपकर पार्लर खोलती है और ग्राहकों की लाइनें लग जाती हैं और चुटकी खूब पैसा कमाती है। फिर एक दिन चुटकी का शौहर चुटकी का बस्ता उठाए कहीं जा रहा होता है कि चुटकी बोलती है, अरे बात सुनिए, आप मेरा बैग कहाँ लेके जा रही? मैंने तुझे मना किया था कि मुझसे पूछे बगैर कोई काम ना करना। तूने फिर भी गांव के एक कोने में पार्लर खोला। अब तेरी खैर नहीं, तुझे इतना मारूंगा कि बस। जब चुटकी का शौहर चुटकी को मार रहा होता है तो गांव के सब लोग बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। इतने में जल्दी से पुलिस आती है और चुटकी के शौहर को गुस्से से पकड़कर ले जाती है। चुटकी का शौहर बहुत रो रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन पुलिस उसको घसीटकर ले जाती है। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ। और इसी तरह पुलिस चुटकी के शौहर को पकड़कर ले जाती है। और फिर बच्चों, इसी के साथ एक बहुत खुशी की न्यूज़ है। वो ये है कि चुटकी ने अपना एक बहुत बड़ा सा और आलीशान पार्लर खोला जिसमें ग्राहकों की लाइनें लग गई और फिर वो हंसी खुशी रहने लग गई। तो बच्चों, याद रखना, हमेशा मन लगाकर काम करो और अपने मम्मा पापा का सहारा बनो।